پہلا سوال ہے آج کا، واسق صدیق صاحب ہیں گجرانوالہ سے۔ وہ کہتے ہیں جی پنجاب میں ایک بار پھر نیا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ پی ڈی ایم نے پنجاب حکومت گرانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں تو پی ٹی آئی اور کاف کی حکومت بچانے میں لگی ہیں۔ آپ اس نئے سیاسی منظرناموں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آگے ہونے والا کیا ہے؟ دیکھیں واسق صاحب، یہ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے ہیں چودھری اعتزاز احسن کہ میں پاکستان کے ماضی کے بارے میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں، مستقبل کے بارے میں بالکل نہیں۔ میں ایک زمانے میں یہ کہا کرتا تھا کہ مجھ سے آپ دنیا کے کسی مہذب ملک کا پوچھ لیں، میں اس کے بارے میں آپ کو ایک اسیسمنٹ دے سکتا ہوں، پاکستان کے بارے میں نہیں، قطعاً نہیں۔ پی این اے سے معاہدہ ہو چکا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا جاولا کا، کوئی یہاں کچھ نہیں۔ آپ نے یہ پوچھا آگے ہونے والا کیا ہے، اس کا تو سچی بات ہے میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ میں لوگوں کی طرح شارٹ ان دا ڈارک اور ٹیوے مارنا اور اندھیرے میں تیر چلانا وہ میں نہیں کرتا۔ باقی جو آپ نے صورتحال آپ نے بتائی ہے کہ پاکستان میں بالکل نئی نہیں ہے۔ پاکستان کے عظیم ترین شاعروں میں ایک نام ہے منیر نیازی۔ منیر نیازی اپنی قسم کے سینٹ تھے، وہ سادھو سنت تھے، بڑے ہی حسین آدمی، دیکھنے میں بھی، شاعری میں بھی، رویوں میں بھی، تعلقات میں بھی۔ میں نے زندگی میں شاید ہی ان جیسا بندہ دیکھا ہو، میری ان کے ساتھ نیاز بندی تھی۔ ان کا ایک شعر ہے جو زبان زد عام ہے، آپ نے سنا ہوگا، منیر اس ملک پہ یا سیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، منیر اس ملک پہ یا سیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ اور سچی بات یہ ہے، یہ آہستہ آہستہ بھی مجبوری تھی۔ شاعری کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، قافیہ ردیف اور یہ۔ اس ملک کا سفر بنیادی طور پہ ریورس کا ہی ہے۔ مثلاً مثال ہے، یہ دلیل یہ ہوائی بات نہیں۔ مثلاً جب پاکستان بنا تو بہت برے حالات، پتہ نہیں ان گنت لاشیں گریں، کتنی خواتین بے آبرو کی گئیں، کتنے بچے قتل ہوئے، کتنے لوگ اجڑے۔ لیکن ایک بات تھی، پاکستان نے کسی کا 1 روپیہ نہیں دینا تھا، بلکہ ہندوستان سے غالباً اس زمانے کا 75 کروڑ روپیہ لینا تھا، جس پہ گاندھی جی نے مرن برت رکھا اور احتجاج کیا کہ ہمیں بھلے پاکستان کا بننا پسند ہو نہ ہو، لیکن جو ان کا حق بنتا ہے وہ دیا جائے۔ گوڈ سے ان کا قاتل تھا، آج کل مودی نے اس کو ہیرو بنایا ہوا ہے، اور جس کو اس وقت کے انڈینز باپو کہتے تھے ہندو، ان کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے۔ اچھا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پاکستان نے کسی کا زخموں سے چور چور تھا پاکستان، اور پاکستان کے عوام، لیڈر شیڈر کسی کو ظاہر ہے کچھ نہیں ہوا، اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن لوگ تباہ حال تھے۔ اس کے بعد جب آفیسز میں کامن پینز نہیں تھی، کانٹوں سے پیپر کو، تو آج کیا ہے 75 سال بعد آدھا ملک آپ گوا بیٹھے۔ اس وقت ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی بنگلہ دیش کی، ٹیکنیکلی دیکھا جائے، اور میجر رول تھا ہی ان بنگالیوں کا قیام پاکستان، یو پی سی پی کے لوگوں کا اور ان کا۔ پنجاب کا کوئی رول نہیں ہے، یہ تاریخی بات کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ وہ آپ نے گوا دیا۔ آج آپ کی مالی، اقتصادی، معاشی، جو بھی کہہ لیں آپ، صورتحال کیا ہے؟ آپ کا ہر وہ بچہ بھی گروی پڑا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ جو منیر نیازی صاحب نے لکھا تھا نا، اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے، عجیب لوگ ہیں، بھٹو کہاں کا پڑا ہوا، وہ بھی پیروں فقیروں، اچھا بے نظیر بھٹو، وہ پتہ نہیں بابا دھنکا ہوتا تھا، اس سے چھڑیاں کھایا کرتی تھی، بعد میں نواز شریف نے بھی اس کے پاس جانا شروع کر دیا۔ ایوب خان دیکھ لیں آپ، اس سے پہلے وہ پتہ نہیں پیر دیول شریف وغیرہ کے وہ مرید تھے۔
آج کل جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مجھے اعتراض نہیں ہے، ہر آدمی کی اپنی زندگی ہے. کوئی اگر یہ پیری مریدی یا قبر پرستی تو بالکل ٹھیک ہے، کرتا رہے. لیکن میں کبھی کبھی ایک بات سوچتا ہوں، اور وہ صرف یہ ہے کہ وہ دنیا جو چاند ستارے فتح کر رہی ہے، کر چکی ہے. ریسنٹلی امریکنز نے سیڈ بھیجا ہے ٹماٹر کا، کہاں؟ خلا میں اگانے کے لیے. مریخ تک وہ پہنچ گئے ہیں. ان کا کبھی کوئی میں نے نہیں سنا آج تک، کبھی، کہ وہ ان کے کوئی پیر ہوں، آستانے ہوں، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. سو یہ جو آئندہ کا سیاسی منظرنامہ وہی ہے سیاسی منظرنامہ جو ہمارے ایک مزاحیہ شاعر نے لکھا تھا، حالات حاضرہ کو بڑی دیر ہو گئی. پاکستان میں یہی روٹین بات ہے. ٹیک اٹ ایزی، کوئی آئے کوئی جائے، آپ کی یہ میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایوی خام خاص سسپینس. وہ ابھی ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے امریکہ سے آئے ہیں ابھی ریسنٹلی، تو شہزاد چودھری صاحب وہ ایئر وائس مارشل، ایک میچور آدمی، سمجھدار آدمی، وہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں کسی کو پتہ بھی نہیں کہ یوکرین میں کیا ہو رہا، پاکستان میں مصیبت پڑی ہوئی. کیا ہے یہ؟ چھوڑیں.